السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت 76 سے 110 تک آج کے اس لیسن میں انشاءاللہ ہم پڑھنے لگے ہیں اور نصف سے ثلاث تک تقریباً یہ بنے گا۔ اچھا جی، اب ہم پڑھتے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دے کر صحرا میں رکھا، وہاں پہ ان کو کھانے اور پینے کا اور رہائش کا پورا انتظام دیا، وہاں پہ پانی ان کو مل گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہائی سٹیٹس کے لیے ٹرینڈ کرنا تھا ایکچولی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دنوں کے لیے ان کو صحرا میں رکھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اذن دیا کہ تم اس شہر سے نکل کر کسی دوسرے شہر میں جو کہ بیت المقدس تھا فتح کرو گے، عمالقہ سے لڑو گے، تو تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تمہیں اللہ کی طرف سے نصرت کی پوری یقین دہانی ہے، تمہیں کرنا کیا ہے، تمہیں صرف اٹھ کر ہمت کرنی ہے، نہیں ماننے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ کو انہوں نے جا کر الٹے کوسچنز کیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، آپ سے خالی کیوں بات کرتا ہے، ہم سے کیوں نہیں کرتا، آپ کو کیوں کتاب دی گئی ہے، ہم بھی تو لیں گے، اور پھر یہ کہ یہ کھانا کیوں ہمیں ایسا دیا جا رہا ہے، ہمیں تو مطلب کہ اسے آپ نا اپنے ارد گرد سوسائٹی میں کچھ لوگ دیکھیے گا، کبھی آپ کسی بس پہ ٹریول کر رہے ہیں، گرمی ہے تو لوگ بولنا شروع ہو جاتے ہیں کتنی گرمی ہے، توبہ کتنا مشکل ہے، اتنی مشکل ہے زندگی، یعنی صبر کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، وہ متلون مزاج ہے، چھوٹی باتوں پہ فوراً ریاکشن شو کر دینا۔ اگر کہیں پہ گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں نا، ہم اکثر لوگ سب فیملی مل کے جا رہی ہوتی ہے، جگہ تنگ ہے، اف توبہ کیا ہے، ادھر کرو پاؤں، کیا تم نے میرے پاؤں پہ پاؤں رکھا ہوا ہے، اتنی گرمی ہے، توبہ کیا کریں ہم، باہر نکلو، کیوں نہیں، یہ ٹریفک کیوں بلاک ہے۔ کہیں پہ کسی ڈاکٹر پہ چلے جاتے ہیں تو اتنی دیر لگ گئی، ہم کب سے بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں آئے۔ اس طرح سے نا بہت آپ اپنے ارد گرد نا ایسے کیریکٹرز پھیلے ہوئے دیکھیں گے جو چھوٹی باتوں پہ جلدی ریاکشن شو کر دیتے ہیں۔ جیسے اب صحرا میں انہوں نے مستقل تو نہیں رہنا تھا نا، وہاں پر جا کر ان کو اپنا گھر بھی ملنا تھا، وہاں پہ اپنی مرضی سے وہ کھانا پکانا بھی ملنا تھا، لیکن سرے دست دیکھیں، جب آپ ٹریول کر رہے ہیں، جب آپ راستے میں ہیں یا آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کا ایک مستقل انتظام نہیں، تو کھانا پکانا، آٹا گوندنا، اس طرح سے دالوں کو چننا، ان کو دھونا ایک مشکل کام ہوتا ہے، جبکہ اس کے برخلاف اللہ نے آسانی پیدا کی کہ بٹیر پکاؤ، اس کو روسٹ کرو، کھا جاؤ، اور پانی میں مکس کر کے پی جاؤ۔ لیکن انہوں نے مطلب صبر نہیں کیا نا، ہم سے صبر نہیں ہوتا، وہی لفظ آ گیا نا، ایک کھانے پہ ہم سے صبر نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ ان کی یہ جو عادتیں ہوتی ہیں نا، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ یہ کر کے کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ اللہ کی نظر میں اپنا مقام کم کر رہے ہوتے ہیں۔ صبر کرنے والے اللہ کی نظر میں بہت ہی معزز لوگ ہیں، یاد رکھیے گا یہ بات، کیونکہ اللہ نے بنی اسرائیل کو ڈوز میں بتایا تھا کہ صبر کرنا ہے، اور صبر کرنا مشکل ہے تو پھر اس وقت صلاۃ یعنی ذکر کرو۔ جب آپ کو کوئی چیز بہت ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے نا، مطلب ڈاکٹر پہ آپ گئے، ڈاکٹر نہیں آیا یا اس طرح سے، تو پھر وہاں پر بیٹھ کر بچائے اس کے کہ آپ لوگوں کو کوسیں، آپ اللہ سے دعا کریں اور اس سے مدد مانگیں کہ اللہ پاک میرے لیے مشکل ہو رہی ہے، میری مدد فرما۔ ہاں جی، اب آ جائیے آیت نمبر 76 سے 110 تک۔ ہاں، اب ان کی نا سب سے پہلے تو ان کی ایک عادتیں جو سوشلی تھی، اب ان کی انٹرنل سکیننگ ہو رہی ہے، ان کا سائیکو انالیسس ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے دور میں جب مسلمانوں سے وہ ملتے ہیں تو وہ ان کو تو ایسی کوئی بات ہی نہیں بتاتے، چھپا جاتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں بھی کوئی احکامات ہیں، تو لیکن جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سرزنش کرتے ہیں کہ تم کتنے بیوقوف ہو کے بتاتے ہو کہ ہماری کتابوں میں بھی اس نبی کا ذکر موجود ہے۔ اللہ کے پاس جا کے تمہاری شکایتیں لگائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آگے سے کہہ رہا ہے مسکرا کر، بھلا ان کو نہیں پتا کہ میں سب جانتا ہوں۔ وہ جو چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں، تو کیا ہے، عقیدے میں بھی خرابی آ گئی ہے، بیسک عقیدہ بھی درست نہیں رہا، جو چلاکیاں، دو نمبریاں، ساری اٹینشن اس سائڈ پہ لگا دی نا، تو اپنے آپ کی گرومنگ میں مستقل ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہمیں مستقل گھر کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے نا، منہ گندا ہو گیا منہ دھونے کی ضرورت ہے، اسی مستقل اپنی صفائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے عقیدے کی خرابی کی وجہ کیا ہوئی ہے، کہ اللہ نے ان کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا نا، اللہ سب جانتا ہے۔ چلو نبی کے ساتھ تو کوئی عداوت اختلاف ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ایسا کوئی اختلاف نہیں تھا نا ان کو۔ کیوں نہیں ان کو یہ بات پتہ چلی؟ کیونکہ وہ کتاب ہی نہیں پڑھتے تھے۔ جو ان پڑھ، جو کتاب نہیں جانتے اور اپنی آرزوؤں کے پیچھے چلتے ہیں، وہ اپنی عقائد پہ فوکس نہیں کرتے،
اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پہ بتا دی. تو ان پڑھ کون ہے پھر؟ امی جین، آیت نمبر 78 سورۃ البقرہ، من امیون لا یعلمون الکتاب، کتاب کو نہیں جاننے والے لوگ اللہ کی نظر میں ان پڑھ ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر اہل علم کا ساتھ چاہتے ہیں نا قیامت والے دن، پھر ہمیں کتاب اللہ کی کتاب کو پڑھنا پڑے گا. پھر اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ اب دیکھیں ان کی ایک عادات خراب ہوتے ہوتے کیریکٹر اتنا خراب ہو گیا کہ اب ان کے اندر بے باکی اس حد تک بڑھ گئی کہ اللہ کی کتاب میں بھی تحریف کرنے سے نہیں ڈرتے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ لیتے ہیں اور اس کو اللہ کے نام پہ منسوب کر دیتے ہیں، جو اس چیز کی علامت ہے کہ توریت اپنی اصل فارم میں نہیں، اس میں بہت سی تحریفات ہو چکی ہیں. جو قرآن اس پہ یس کہتے ہیں، ہاں ہو چکی ہیں، انہوں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے. پھر سپیریئرٹی کمپلیکس، ہمیں آگ چند دنوں کے علاوہ نہیں چھو سکتی. ہاں جی، ارد گرد ذرا ایک نظر دیکھیے پلیز، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو دیکھیے. مطلب ایک ہر انسان نا اپنے اعتبار سے ڈفرینٹ جگہوں پہ سپیریئرٹی کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اچھا کھانا بنانا آتا ہے تو وہ دوسروں کے کھانوں میں اتنے نقص نکالتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی کو کچھ عبادات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ دے دیا ہوتا ہے، آگے کر دیا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ تو کافر ہیں، یہ تو ایسے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تعلیم دے دی اور کچھ ٹیکٹکس سکھا دیے اپنی جاب کرنے کے حوالے سے، وہ دوسروں کو اپنے سے انفیریئر سمجھتے ہیں. تو یہ جو ان کا کمپلیکس تھا نا، سپیریارٹی کمپلیکس، یہ ان کے دین کے حوالے سے تھا کہ ہماری ایک لینج ہے بڑی، ہم لوگوں کے پیچھے بیک ہے، بنی اسرائیل، ہمارے نبیوں کی پوری لائن، یہ بیچارے کمزور. تو ہم تو تمہیں نیک عمل کرنے چاہیے بھائی، تمہارے تو کوئی سفارشی نہیں ہوں گے، ہمارے تو اتنے نبی سفارشی ہیں، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے ہم بڑے چہیتے ہیں. دیکھا نا اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں نوازا، تو ہم تو دوزخ میں جا ہی نہیں سکتے. ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، تمہارا غلط عقیدہ ہے. اللہ سے وعدہ تو نہیں کر کے آئے نا کہ تم جنت میں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس باطل عقیدے کا رد کیا اور فرمایا جو بھی برائی کمائے گا اور اس کی خطا اس کو گھیر لے گی نا، تو وہ دوزخ میں جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. اور جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو وہ جنت میں جائے گا. آیت نمبر 82 سورۃ البقرہ. تو سمجھ لیں، ہم نے سمجھ لیا کہ باطل ایک دعووں کی کوئی حقیقت نہیں، اور بنا حقیقت آپ جتنے مرضی ببانگ لمبے دعوے کریں، حقیقت سے جب اس کا تعلق ہی نہیں تو آپ کے ان دعوے بے بنیاد ہیں اور صفر سے ملٹیپلائی ہیں. اب وہ وعدہ جو آپ کو یاد ہے ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا، کوہ طور سر پہ معلق کر دیا تھا، کچھ شکیں تھیں، یہ کرو گے تو اللہ کی نظر میں اعزاز پاؤ گے. وہ کون سی شکیں تھیں؟ ان شکوں کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنی ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور یہ چونکہ ہماری کتاب میں آئی ہے تو اس لیے یہ پہلے حکم ہمیں ہے اور پھر ان کو ہے. کیا کچھ اللہ، یعنی کہ بنی اسرائیل کی شریعت کی یہ اچھی باتیں ہماری شریعت میں آج بھی قابل عمل ہیں. اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، والدین کے ساتھ، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، ان سب کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ تو احسان کے درجے پہ بات کرنی ہے، اور قرابت داروں آپ کے جتنے بھی فرینڈس، آپ کی کزنز، آپ کے ماموں، آپ کے چاچو، آپ کی جتنے بھی رشتہ دار ہیں نا، یہ اس سب قرابت دار اس کو کور کر جاتا ہے. یتیم وہ بندہ جو آپ کے انڈر کام کرتا ہے، جو آپ کے کو کوئی بات نہیں سنا سکتا، آپ سے کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا، یہ عام حکم ہے. یتیم اگر آپ ڈکشنری سے میننگ دیکھتے ہیں، کوئی عورت ہو سکتی ہے، کوئی لڑکا ہو سکتا ہے، کوئی بچہ ہو سکتا ہے. اور بیچارے مسکین کہتے ہیں نا، مسکین سا ہے یہ بیچارہ، جو اب جب آپ کے پاس ایک فائنینشیل فریڈم نہیں ہوتی ہے نا، پیسہ نہیں ہوتا، تو وہ بندہ جو ہے نا تھوڑا سا سبمسو سا ہو جاتا ہے، مطلب مسکین سا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اچھے لوگ ہو نا تو سب کے ساتھ اچھے گڈ رہنا ہے، اچھے احسان کے درجے میں نیکی کرنی ہے، ان کے ساتھ خوبصورت طریقے سے بات کرنی ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی جب بھی کسی سے بات کرنی ہے نا بہت اچھے طریقے سے. کتنا خوبصورت قرآن پاک کا میسج ہے یہاں پہ، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی ٹپ ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اور خاص طور پہ جب آپ کو غصہ آیا ہوا ہو، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ کو غصہ چڑھا ہوا ہے، ڈونٹ یل ایٹ ادرس. دوسروں پہ چیخیں چلائیں مت، دوسروں کے ساتھ برے طریقے سے ٹریٹ نہ کریں. یہ ہے سب سے پہلی باتیں، اللہ کی عبادت کے بعد کرنے کے کام مقدم ہیں. یہ چیزیں آپ کی عبادات پر، اس قرآن کے مقام پر یاد رکھیے گا.
آپ نے اگر اللہ کو یاد کر لیا اور نمازیں پڑھ لیں، لیکن آپ ایک اچھے خوش اخلاق انسان نہیں، اور آپ دیالو نیچر کے بندے نہیں، آپ اچھے لوگ نہیں، تو آپ اللہ کو تو نہیں پسند آ سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہ تھا ان کی اپنی پرسنل، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی ڈنڈے کے زور پر نہیں کہتا کہ کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کریں، کسی کو آپ کسی کے معاملے میں شریک ہوں۔ یہ ایک اخلاقی جو ہے آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں جو آپ کو پوری کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے ان لوگوں کو گروم کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا، پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ بغیر ٹریننگ کے تھے۔ تو ٹریننگ ضروری ہوتی ہے، جب بھی آپ نے کسی سے کوئی کام لینا ہو آپ اس کو ویسے ہی ذمہ داریاں نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسٹرکشنز دیں اور ٹریننگ کر رہا ہے اب ان کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹریننگ میں ایک اور بات بتائی کہ تم نے ایک دوسرے کے خون کا اور ایک دوسرے کی عزت کا محافظ ہونا ہے۔ ایسے نہیں کرنا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو لڑائی کر کے مار ڈالو اور ان کو ان کے گھروں سے نکال ڈالو، لیکن تم نے وہ باتیں تو مانی ہی نا۔ تو جب تم ان انسٹرکشنز کو ہی فالو نہیں کرو گے، اس ٹریننگ کے بعد سرٹیفکیٹ ہی نہیں حاصل کرو گے اور اپنے آپ کی ٹریننگ کمپلیٹ نہیں کرو گے، تو تمہارا تو وہ مقام نہیں ہوگا۔ کسی بھی فیلڈ میں ایسا نہیں ہوتا، آپ فوج میں چلے جائیں، آپ ارد گرد چلے جائیں، ٹریننگ ہوتی ہے تو مقام ملتا ہے۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے سبق پڑھا دیا، انہوں نے اس کے برخلاف کیا، یعنی اپنے بھائیوں کو قتل کیا، ان کو ان کے شہروں سے نکالا۔ کیا ہوتا تھا، جو مدینہ میں لوگ تھے نا، وہ 3 قبائل تھے، 2 قبیلے ایک اوس کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ایک قبیلہ خزرج کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو قیدی بنا لیتے تھے، پھر بعد میں پیسے دے کے چھڑوا بھی لیتے تھے، یعنی شریعت کی ہر حکم کو انہوں نے دھجیاں اڑا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کام جو کرتا ہے نا، کچھ مان لیا کچھ چھوڑ دیا، اب یہ بھی ایک اصول کی بات ہے کہ کیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، 85 آیت نمبر ہے سورۃ البقرہ کی۔ قرآن کی اپنی کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کو فراموش کر دیتے ہو۔ کیا ہم مسلمان تو ایسا نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمان لڑکیوں کو کہا کہ گھر سے نکلتے وقت اپنی جلباب سے اپنے آپ کو کور کریں، اور آپ بنا جلباب سے کور کیے خود کو جاتے ہیں، اور ایک طرف آپ قرآن کے ایک حصے پر بہت عمل کرتے ہیں کہ آپ نے سود نہیں کھانا یا آپ نے سور کا گوشت نہیں کھانا، تو ایک حصے کو مان لیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ جو شخص یہ کرتا ہے، اب ایک کیٹیگوریکل اصول کی بات ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی اس لیے مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا جو یہ کرتا ہے نا، تو وہ اس کی عزت کہیں نہیں ہوگی، وہ رسوا ہوگا دنیا میں، اور آخرت میں وہ اس کو عذاب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو دنیا کمپرومائز نہیں کر سکتے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ جو ہمیں دنیا میں ہم ان حکموں پر عمل کر لیں گے جس پر کرنے سے ہمارا یا ہمارے کیریئر کا نقصان نہیں ہوتا، لیکن جہاں پر ہمیں اپنا دنیا میں فائدہ نظر آتا ہے وہاں پر ہم دنیا کو ہی فوقیت دیتے ہیں اور آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ تو ایسا تو پھر وہ شخص جو یہ کرے گا اللہ کو تو وہ پسند ہی نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا، ہم نے موسیٰ کو کتاب دے کر اس کے بعد بہت سے رسولوں کو بھیجا، اور اینڈ پہ ان کے بعد ایک بہت ہی جلیل القدر نبی آئے، عیسیٰ، جن کو ابن مریم کے نام سے اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ وہ شخص ہیں جو اپنی ماں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح القدس سے متائید کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ کے بعد جو نبی آئے حضرت عیسیٰ، ان کے ساتھ بھی عیسائی جو یہودی تھے، بنی اسرائیلی تھے، انہوں نے ان کو بھی جھٹلایا، ان کے قتل کے درپے بھی ہوئے اور ان کو بھی سولی چڑھانے کی پوری سازش کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ جو اتنی برائیوں کے اب مرتکب ہو چکے، ان کی پرسنل لائف دیکھ لیجئے، ان کی پرسنل ہیبٹس دیکھ لیجئے، ان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق دیکھ لیجئے، ان کی لائف میں ان کے ایٹیٹیوڈس دیکھ لیجئے، کہیں پہ بھی وہ اپ ٹو دا مارک پرفارمنس شو کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور لیکن ان کا اپنے بارے میں کمپلیکسز دیکھیے، کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو غلاف میں ملفوف ہیں، مطلب ہمارے دل محفوظ ہیں، ہم کفر سے محفوظ ہیں، ہم نہیں کر سکتے ایسی الٹی سیدھی حرکتیں جیسے ہم کہتے ہیں ہم امت محمد سے ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے لعنت ہے ان کے کفر کے سبب، یہ جو تم یہ باتیں کر رہے ہو تمہارے اپنے دعوے ہیں، باطل دعوے، اور وہ بہت تھوڑے ایمان لائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی ایسی کتاب آئی، اب یہاں پر پھر
کتاب، ایک اپنی کتاب کی بھی تصدیق نہیں کی اور ایک کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی تصدیق نہیں کی. دو کتابوں کی تکذیب کی. حضرت عیسیٰ پر اترنے والی کتاب انجیل، اس کو بھی سچ نہ مانا. تو کوئی بھی کتاب اللہ کی طرف سے آتی ہے جو ان کی اپنی کتابوں کی، یعنی کہ ان کی اپنی کتاب توریت کے بعد 2 کتابیں آئیں اور وہ کہتی تھیں کہ توریت تو اللہ کی طرف سے نور ہے اور ہدایت ہے اور فرقان ہے، لیکن انہوں نے نہ اپنی کتاب کو صحیح طریقے سے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل کیا اور باقی 2 کتابوں کو تو بالکل نہیں مانا. اور حالانکہ ان کا جو دعویٰ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کے ساتھ کوئی لڑائی کرتا تھا نا، مطلب یہودی مدینہ جو تھے وہ کس آس پر آ کر مدینہ میں آباد ہوئے تھے، وہ وہاں کے رہنے والے تو نہیں تھے، وہ تو خانہ بدوش تھے، مطلب ہجرت کر کے اس آس پر آ کر مدینہ میں آباد ہوئے تھے کہ ان کی کتابوں میں پورے کا پورا ڈسکرپشن تھی جس علاقے سے وہ نبی آئے گا وہ ایسا ایسا علاقہ ہوگا. تو اس امید پر آئے تھے کہ شاید ہماری نسل میں سے وہ نبی آ جائے. اور جب کوئی ان کو تنگ کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ آنے والا ایک نبی، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں مزہ چکھا دیں گے. لیکن جب آ گیا نبی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ماننا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو انہوں نے خود ایک چوائس کر کے غلط عادتوں کو اپنایا، نبی کو نہیں مانا. تو یہ ایک بہت ہی برا فیصلہ انہوں نے کیا، کیونکہ اور اس فیصلے کے بعد وہ اللہ کا غضب پہ غضب لے کر لوٹے. آیت نمبر 90 ہے سورۃ البقرہ کی کہ غضب پہ غضب لے کر لوٹے. تو ان کا آغاز ہے اور پھر کہاں پر ان کی تنزلی گئی ہے کہ ایک طرف فضلتکم علی العالمین تھا اور ایک طرف غضب پہ غضب ہے، اور ایسے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. پھر آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ نا اللہ کے اوپر، کہ نبی پر اور اس کتاب پر، تو کہتے ہیں نہیں بھائی جو ہمارے پاس ہے بس ہمیں تو وہی کافی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ارد گرد ہمارے ارد گرد ہمارے آس پاس ایسے لوگ جو مان کر بھی نہیں مانتے، جو آپ کی فضیلت کی، کسی بھی انسان کی فضیلت کو دیکھ کر جب جیلسی فیل کرتے ہیں تو وہ آپ کے وجود سے تو ایسے آپ کو اگنور کرتے ہیں کہ جیسے آپ وہاں پہ موجود ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے تم بڑے ہی دعوے کرتے ہو نا کہ نبی حق، تو بتاؤ کہ تمہاری ہم ایک بات بتائیں، کیا ان کو شرمندہ کریں؟ تم نے نبیوں کو قتل کیا تھا، موسیٰ لائے تھے تمہارے پاس کتاب، تم نے اس کے بعد شرک کیا تھا. اور جب آگے بات کو سنیے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا نا کہ طور کو سر پہ معلق کر کے کہا کہ یہ وہ سارے جو ابھی ہم پیچھے وعدے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے سب سے رہنا ہے، سیلف گرومنگ کرنی ہے، عبادات پہ فوکس کرنا ہے، ماننی نہیں، بات ماننی ہی نہیں. کہتے ہیں ہم نے کہا سنو، قوت سے پکڑو اور سنو. تو سننا بہت امپورٹنٹ ہے پیاری بہنوں. ہم جب کوئی چیز دھیان سے سنتے ہیں نا اور اچھی بات سنتے ہیں تو اس کا لازمی اثر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ دھیان سے سنو اور اٹینٹیولی اس کو سنو اور قوت سے پکڑو. تو دل میں کہنے لگے ہم نے سن لیا، ہم نے کون سا ماننا ہے، ہم نے سن لیا، ہم نے کون سا ماننا ہے، ہم نے سن لیا، ہم سے کون سا عمل ہوگا، اتنا مشکل حکم ہے، ہم نے تو نہیں ماننا. تو کیوں نہیں حکم ان سے عمل ہوا؟ حکم پہ ان سے حکم پہ اس لیے عمل نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے اس حکم پر عمل کرنے کی ٹھانی ہی نہیں. تو جب آپ کسی کام کو کرنے کا سوچ لیں کہ مجھ سے تو نہیں ہوگا، کتنی امپورٹنٹ بات یہاں سے پتہ چلی نا کہ کوئی بھی آسان سے آسان کام بھی آپ نہیں کر سکتے اگر آپ ذہنی طور پر اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ذہنی تیاری ضروری ہے. یہاں پر وہ اونچی اونچی آواز میں تھوڑی نہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کون سا ماننا ہے، ہم نے کون سا ماننا ہے. یہ تو ان کی نفسیات ہے اور ان کے اندر کے آپس کی جو آپس میں سولیلیوکیز ہے نا، اب خود کلامیاں ہیں، یہ وہ اللہ بتا رہا ہے کہ آپس میں دل میں کہہ رہے تھے ہم نے کون سا مان لینا، یہ تو حکم ہم سے عمل ہی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اب اس کا عذاب بتایا. کیا جب آپ صحیح راستے کا انتخاب نہیں کرتے نا تو پھر بری چیزوں کی محبت دلوں میں ڈالتی جاتی ہے. تو محبت پھر اس وقت آپ کی زندگی میں ایک عذاب بن کے نازل ہوتی ہے. یاد رکھیے گا یہ بات. اگر آپ اللہ کے راستے کو چھوڑنا چوز نہیں کرتے نا آپ کی زندگیوں میں، جتنے بھی میرے لسنرز ہیں، میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی محبت آ گئی ہے جو کہ اللہ کی محبت کے، اللہ کے حکموں کے خلاف ہے اور آپ اس کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں رہے. ایک تو ہوتا ہے نا
آپ کہیں گے مجھ سے نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی محبت دل میں اور جاں گزی کر دیتا ہے، اور زیادہ وہ چیز آپ کے دلوں میں گہری ہو جاتی ہے، اور پھر وہ محبت عذاب بنتی ہے، آپ کی راتوں کی نیندیں برباد کرتی ہے، آپ کو پریشان کرتی ہے، آپ کی قوت فیصلہ کم کرتی ہے، آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں کرنے دیتی۔ اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچا بسا دی گئی۔ اب ان کو وہ بچڑا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، آپ اس کو مس کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ اس کو کال کرتے ہیں، آپ اس کے ٹیکسٹ کا ویٹ کرتے ہیں، آپ اپنی ذات کا جو انا ہے اور وقار ہے وہ کم کر کے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ عذاب بن کر آتی ہے محبت اس شخص کے لیے جو اللہ کے حکموں کو نافرمانیوں سے تبدیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایمان والے ہو نا تو پھر تمہارے ایمان نے تمہیں بڑی بری بات، کیونکہ اب یہاں پہ آئرونک اسٹیٹمنٹ پاس کی گئی نا، کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے تھے ہم جنت میں جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بہت چہیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بھئی تمہارے ایمان نے تو پھر تمہیں بڑی بری بات کی طرف رہنمائی کی، کیونکہ ایمان تھا ہی نہیں، لیکن وہ ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے، اس لیے ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا گیا۔ کہہ دیجئے اگر تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں اچھا چلو ٹھیک ہے، ایک بات ہم کرتے ہیں، ایک لٹمس ٹیسٹ رکھ لیتے ہیں، کیا آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے؟ تم پکے سچے مومن ہو، چلو پھر مرنے کی تمنا کرو، کیونکہ آخرت تو جنت اور اللہ کے انعامات تو مرنے کے بعد ہی آئیں گے، لیکن وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ اور کیوں نہیں تمنا کریں گے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے جو آگے بھیج چکے ہیں۔ تو ہم جتنا مرضی کسی دوسرے انسان کے سامنے مطلب دعویٰ کر لیں نا جھوٹ کا، اور کسی کی بات کو نہ مانے، کسی کے وجود سے انکاری ہو جائیں، تو بھی اندر اندر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن کی کتنی پیاری حقانیت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پتہ ان کو ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور دل کی بات بتاؤں ان کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے دل تک رسائی دے دی، ایک ان کے دل کو کی کیفیت ہم تک بتا دی۔ کیا پتا، ہر انسان اس میں سے یہ چاہت کرتا ہے کہ 1000 سال تک جیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو تو نہیں بتا رہے نا وہ، لیکن ان کے دل کی چاہتے ہیں۔ تو یہ پیاری کتاب ہے جو ہمیں اندر تک، انسانوں کے اندر تک ہمیں رسائی دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا جی چلو 1000 سال بھی عمر تمہیں دے دی، جو تم دل میں اپنے آپ سے سرگوشیاں کرتے ہو، تو کیا پھر بھی عذاب سے بچ سکو گے؟ نہیں نا، عذاب سے نہیں چھٹکارا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات، اب انہوں نے کیا کیا، اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے آپ پر وہی کون لاتا ہے؟ آپ سے ساری باتیں پوچھ لیں، اگر آپ ہمارے سوالوں کا صحیح جواب دیں گے تو ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کو سارے سوالوں کے صحیح جواب دے دیے۔ اب کہتے ہیں اچھا آپ پر وہی کون لاتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جبرائیل لاتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے، کیونکہ وہ تو ہم پر عذاب لاتا ہے، میکائیل ہمارا فرینڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ ہاؤ کم آپ کو اس نے چیز کا اختیار دیا ہے کہ آپ فرشتوں کے درمیان ڈیوٹیاں بانٹتے رہیں؟ یہ تو اللہ کا اختیار ہے نا کہ کون وحی لائے گا، کون سا نبی کیا، کون سا فرشتہ کیا کام کرے گا۔ اب اتنی بے باکی اور اتنی چالاکی کہ یعنی بات نہ ماننے کی ٹیکنیکس دیکھیے، ٹیکٹکس دیکھیے۔ تو یہ جو قرآن کی ہے نا، وہ بتا رہا ہے کہ یہودی بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہے بات کو روکنے میں، لیکن اپنی اس جو ایک انٹیلیجنس ہے نا، اس کو انہوں نے غلط سائٹ پہ یوز کیا، مطلب ایٹ دا اسپاٹ بات بنا لیتے تھے، اور بالکل اپنی بات کو جائز قرار دے لیتے تھے، چلاک تھے، انٹیلیجنٹ تھے، لیکن اپنی اس چلاکی کو انہوں نے کس سائڈ پہ لے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا دوست وہی ہے جو اللہ کی کتاب کو مانے اور اس کے دوستوں سے دوستی کرے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں جب ان سے کوئی عہد لیا گیا نا، تو ہر ایک گروہ نے اس عہد کو نبذ کر دیا۔ اور اس کے اگلی آیت میں بھی اللہ سورۃ البقرہ آیت 101 میں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اچھا جی، اب یہاں پر سورۃ البقرہ کی آیت 101 اور 102 اور 103 میں نا کچھ ایسی باتوں کا ذکر ہے جو کہ آج کے دور میں بہت ریلیونٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو کچھ لوگوں نے اپنی پس پش ڈال دیا، اور اس کے برخلاف وہ جادو ٹونے ٹوٹکوں اور وظائف کے پیچھے پڑے۔ کتنی ریلیونٹ ہے یہ آیت قرآن پاک کی آج کی میری اور آپ کی لائف میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے جو حضرت سلیمان کے دور میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، یعنی جادو،
اس کے پیچھے پڑے، کیونکہ ہاروت اور ماروت کو اللہ نے 2 فرشتوں کو اس بابل کے شہر میں عام انسانوں کی آزمائش کے لیے اتارا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لیکن یہ کہہ کر کہ جادو مت سیکھیں مت سیکھیں مت سیکھیں، یہ تو کفر ہے، لیکن لوگ ٹوٹے پڑے تھے، جادو سکھا دے جادو سکھا دے۔ اس سے وہ آپس میں کیا تھا، ان کا کوئی ویسٹ کیا انٹرسٹ تھے، آخرت تو نہیں حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، میاں بیوی میں لڑائی ڈالنا چاہتے تھے، حسد کی بنیاد پر دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے جادو سیکھتے تھے، جادو ٹونے ٹوٹکوں کے پیچھے پڑتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے ایسی کسی بات کا حکم نہیں دیا تھا کہ آپ جادو کو، جنات کو شیطان کے ساتھ کنیکٹ کر حضرت سلیمان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، انہوں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ انہوں نے اپنی مرضی سے جادو کو اڈاپٹ کیا، اور جادو کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جادو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا تھا، لیکن یہ ایک بہت لمبی حدیث ہے بخاری میں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم تنزلی کا شکار ہوتی ہے نا پیاری بہنوں، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ کتاب کو ہدایت کے لیے استعمال ہی نہیں کرتی، وہ وظائف کے لیے، لوہے قرآنی بنانے کے لیے، ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ تو اپنا ایک آئینہ ہے قرآن جو ہمیں دکھا رہا ہے، اپنی شکلیں دیکھتے جائیے، اس میں جو صحیح ہے اس پہ شکر ادا کریں، جو غلط ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اگر وہ تھوڑا بھی ایمان، اگر وہ سچا والا ایمان لاتے ہو تو اللہ کے پاس جو ثواب تھا نا، وہ دنیا سے بہت بہتر تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ ایک گائیڈ کر رہا ہے گفتگو کے حوالے سے۔ ہماری جو ایک ڈسکورس ہوتی ہے نا، اس میں بہت امپورٹنٹ ورڈز ہوتے ہیں۔ جب ہم کوئی ورڈز کا استعمال کریں تو ہمیں بہت کیئر کر کے ورڈز یوز کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کہا ہے کہ رائنا کی بجائے انظرنا کہا کرو۔ رائنا کا مطلب تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچر تھے، ان کی کمپنی میں ان کے اسٹوڈنٹس بیٹھتے تھے، تو جب وہ دھیان سے نہیں سنتے تھے تو وہ ایکسکیوز می کہتے تھے، رائنا۔ رائنا کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجیے۔ اب وہی یہود کی جو پہلی عادت یاد کریں کہ حدتن حنتتن، اور اللہ نے کہا کہ دروازے میں جانا ہے تو آپ نے سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں جائیں گے ایسے۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی کی کمپنی میں بیٹھتے تھے تو نان سیریس اسٹوڈنٹس رائنا کو رائنا اور ہنسنا اور باتوں کو سننا ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان کو کچھ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو گائیڈ کیا کہ whenever you want to speak try to use the words that don't have dual meanings، اور اگر کوئی شخص آپ کے ورڈز کو غلط طریقے سے یوز کر رہا ہے تو ورڈ سے چینج کر لیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اب دوبارہ سے ان کی اندر کی بات، ان کی کا ایک سکین ہو رہا ہے، ان کی فوٹوز، آپ کہہ لیں کہ ان کی ایک ہوتا ہے نا، ہم کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو ہم ایکس ریز کرواتے ہیں، تو یہ ایکس ریز مارے جا رہے ہیں ان کے اندر کی ساری زہر، حسد، بغض، دل کے اندر کی خواہشات نکال کے اللہ نے قرآن کے ذریعے باہر رکھ دیں۔ کافر اور مشرک تو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے ملے، کتنے بیڈ وش کرنے والے ہیں، یہ دیکھیے نا، کبھی بھی نہیں چاہتے کہ تمہاری کوئی بھلائی ہو۔ انہوں نے اپنی زبان سے تو نہیں اظہار کیا ہوگا، دل کے اندر نفرتیں، اظہار بھی مشکل ہے، چپ رہ بھی نہیں سکتے، اف مجبور ہیں، اف اللہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ تو اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے۔ اب کسی کا برا چاہنے سے اس سے نیکی، اس سے اللہ کی رحمت دور تو نہیں جا سکتی، یہ تو اللہ کی خاص عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل کا مالک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیں تو اس کی جگہ پہ نئی آیت لے آتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپ گریڈیشن ایوری ٹائم ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ وہ آیات بھی اتار سکتا تھا جو آیتیں اصل حکم کی آیتیں ہیں، لیکن اللہ نے گریجول پروسیس کے ذریعے ہمیں بتایا کہ آپ نے کیسے لیجسلیٹ کرنا ہے، قانون سازی کیسے کرنی ہے۔ اور قانون میں ضروری نہیں ہوتا کہ پہلی ہی دفعہ وہ قانون نافذ کر دیا جائے، جو آپ نے کرنا ہے آپ اس کو گریجول پروسیس کے ذریعے بھی نافذ کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو نماز پڑھانی ہے تو ایک دم سے اس کو ساری نماز یاد کروا کے کہیں جی سنتے ہیں، فرض وتر سب پڑھو، گریجولی اس کو سکھائیں کہ آپ صرف فرضوں سے شروع کر دیں۔ قرآن پاک کسی کو پڑھانے لگے ہیں، گریجول پروسیس، یہ اس سے ہم سیکھتے ہیں گریجول، کوئی بھی کام ہم نے گریجول پروسیس سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم نے
سورۃ البقرہ کی آیت 106 تک پڑھ لیا ہے، انشاءاللہ 107 سے لاسٹ تک نیکسٹ لیسن میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔